مومو کے مزے۔ فضل دین ایک دودھ والا ہے۔ اس کے پاس ایک گائے ہے جس کا نام اس نے مومو رکھا ہے۔ مومو ایک معصوم سی گائے ہے۔ اس کو گھاس اور بھوسا کھانا بہت پسند ہے۔ فضل دین کے لیے وہ ایک عمدہ گائے ہے کیونکہ وہ گاڑھا اور سفید دودھ دیتی ہے۔ مومو کے ساتھ فضل دین کے پاس ایک گھوڑا بھی ہے جس کا نام راجا ہے۔ فضل دین روز گائے کا دودھ لیتا ہے، پھر اپنے پیارے سے گھوڑے راجا پر سوار ہوتا ہے اور پھر شہر میں دودھ بیچنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ شہر سے لوٹنے کے بعد راجا ہر روز مومو کو شہر کی چیزوں کے بارے میں بتاتا۔ کبھی وہاں پہ بسنے والے لوگوں کے بارے میں بتاتا تو کبھی وہاں پہ چلنے والی گاڑیوں کے بارے میں بتاتا، کبھی وہاں کی دکانوں کے بارے میں بتاتا تو کبھی وہاں کی سڑکوں کے بارے میں بتاتا۔ راجا کی باتیں سن کر مومو کا بھی دل چاہتا۔ وہ کہتی، کاش میں راجا کی جگہ ہوتی، روز شہر جاتی اور وہاں پہ ان سب چیزوں کو دیکھتی۔ کتنا مزہ آتا نا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ وہ چراگاہ کے ساتھ گھاس چرنے گئی ہوئی تھی۔ اس کو گھاس اتنے مزے کی لگی کہ وہ گھاس چرتے 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 بہت دور نکل گئی۔ تبھی اس کے سامنے ایک نہر آ گئی، لیکن اسے کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ وہ نہ دائیں دیکھ رہی تھی نہ بائیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ندی میں گر گئی۔ اس نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی، پر موٹا ہونے کی وجہ سے اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ وہ نہر سے باہر تو نہ آ سکی، لیکن تبھی اسے ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ نہر کے کنارے پر اگی گھاس کو چرتے چرتے آگے بڑھے گی، اور اس نے یہی کیا۔ تبھی اچانک وہ لکڑی کے تختوں سے بنی ایک کشتی سے ٹکرا گئی۔ مومو نے اپنے آپ کو دھکے پر دھکے لگائے اور اس کشتی پر چڑھنے کی کوشش کی، اور آخر کار وہ اس کشتی پر چڑھ ہی گئی۔ جیسے ہی مومو کشتی میں سوار ہوئی، کشتی ندی کے پانی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر مومو اپنے کھیتوں سے، فضل دین کے گھر سے اور پنچکی سے ہوتے ہوئے ایک شہر میں پہنچ گئی۔ اب مومو کو اپنے دونوں طرف بہت کچھ نظر آ رہا تھا، مکانوں کی قطار اور ان کے زینوں پر عورتیں کھڑکیاں اور دروازے صاف کرتے نظر آئیں۔ انہوں نے جب مومو کو ایک ٹوٹی پھوٹی سی کشتی میں سوار دیکھا تو سب نے اپنا اپنا کام چھوڑ دیا اور اسے حیرت سے دیکھنے لگی اور پھر اس پر خوب ہنسی۔ مومو پہلے تو یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ تبھی مومو نے دیکھا کہ نہر کے ساتھ ساتھ سائیکل پر چند بچے جا رہے تھے جو شاید ریس لگا رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی مومو کو کشتی پر سوار دیکھا، فوراً اپنی سائیکلیں وہیں روکیں۔ انہوں نے مومو کو دیکھ کر تالیاں بجانا شروع کر دی۔ مومو تو یہ دیکھ کر خوشی ہو گئی۔ تالیوں کی آواز سن کر کچھ اور لوگ بھی وہاں پر جمع ہو گئے۔ مومو تو یہ سب دیکھ کر اتنی خوش ہوئی کہ وہ زور زور سے ڈکارنے لگی۔ تبھی نہر بھی ختم ہو گئی اور کشتی بھی رک گئی۔ مومو نے موقع سمجھا اور تبھی کنارے پر چڑھ آئی۔ جیسے ہی اس نے منہ اٹھایا تو اس کے سامنے ایک بڑا سا بازار لگا تھا۔ مومو بازار کے اندر چلتی چلی گئی۔ تبھی اسے ایک دکان نظر آئی جہاں پر بہت سے رنگین ہیٹ رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان ہیٹ کو دیکھ کر بولی، ضرور یہ وہی ہیٹ ہوں گے جن کا ذکر راجا نے کیا تھا۔ اس نے منہ مار کر ایک ہیٹ اٹھانا چاہا تو دکاندار نے اسے ہوش ہوش کر کے وہاں سے بھگانے کی کوشش کی۔ مومو ڈر گئی تھی اور پورے بازار میں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ تبھی اسے وہاں سے نکالنے کے لیے کسی نے ڈنڈا اٹھایا تو وہ اور گھبرا گئی۔ تبھی موقع پر وہاں فضل دین پہنچ گیا اور مومو کو وہاں دیکھ کر پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر اسے پکڑ کر کسی نہ کسی طرح گھر لے آیا۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی مومو بہت خوش تھی، وہ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح تو شہر دیکھا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ اور راجا مل کر شہر کی باتیں کیا کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں۔ بائے بائے۔